زدبانگ کے شاہینم و قارم بزمی چیست، صحراست کے دریاست تہ بالو پر ماست۔ دفاع پاکستان کے درخشندہ کارناموں سے مزین پاک فضائیہ کا شمار دنیا کی بہترین ایئر فورسز میں ہوتا ہے۔ اس کی برتری اور مہارت اس کے بہادر سپاہیوں کی فہم و فراست اور تمام شعبوں کے مربوط نظام سے عبارت ہے۔ پاک کی ہوائی فوج کے عقاب ہے، یقین بے مثال ہے، یقین بے مثال ہے، یقین بے مثال ہے، وفا میں لاجواب ہے۔ پاک فضاؤں کی نگہبانی کی اہم ذمہ داری پاک فضائیہ کے ایک ذیلی ادارے ایئر ڈیفنس کو سونپی گئی ہے۔ فضائی دفاع کے نظام میں اس کی حیثیت ایک ایسی کھلی آنکھ کی مانند ہے جو خیرہ کرتی روشنیوں اور گھپ اندھیروں میں دشمن کو دیکھنے اور اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ فضائی نگہبان سال کے 12 مہینے گرمی سردی کے احساس سے بے نیاز، مادی سود و زیاں کی فکر سے آزاد پاک فضاؤں کے چپے چپے پر نگاہ رکھتے ہیں۔ انہی جانباز مجاہدوں کو ایئر ڈیفنس کنٹرولرز کہا جاتا ہے۔ ان کی تربیت کا آغاز پاک فضائیہ کی ایئر ڈیفنس برانچ میں شمولیت سے شروع ہوتا ہے۔ منتخب ہونے کے بعد ایک ایوییشن کیڈٹ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور میں 3 سال کی تعلیمی، عسکری اور پیشہ ورانہ تربیت کے مراحل سے گزرتا ہے۔ بنیادی تربیت کا آخری مرحلہ فضائی دفاع کے اسرار و رموز سے آگہی ہے، جسے ایئر ڈیفنس ٹریننگ سکول انتہائی جدید تربیتی اور حربی آلات کی مدد سے بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ سکول میں کیڈٹس کو فائٹر کنٹرولنگ کے ساتھ ساتھ ریڈار اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کے استعمال سے بھی متعارف کروایا جاتا ہے۔ مستقبل کے فائٹر کنٹرولرز کو حربی اور دفاعی چالوں کی ابتدائی تربیت پاک فضائیہ کے تیار کردہ جدید ترین سیمولیٹرز پر دی جاتی ہے۔ ہوائی فوج کے عقاب ہے۔ You see, aircraft operating in the western flank of the area is getting outside the area. Had you initiated this turn 10 seconds earlier with a tighter bank, you would have been able to manage your area properly. اسکول میں کیڈٹ کی کردار سازی اور قائدانہ صلاحیتوں کو پنپنے کا بھرپور موقع دیا جاتا ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ایوییشن کیڈٹ پائلٹ آفیسر کے عہدے پر کمیشن کر دیے جاتے ہیں۔ ایئر ڈیفنس کنٹرولر کی تربیت کا اگلا مرحلہ اسکول آف ایئر ڈیفنس آپریشنز ہے، جہاں مشن کی منصوبہ سازی، مؤثر جنگی تدابیر اور چالوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ Coming towards the tactics of the mission, here we envisage that adversary is having IR tail quarter missiles, whereas our formation is having IR all aspect missiles. اسکول کی تربیت کے بعد ایئر ڈیفنس کنٹرولرز کو ملک کے طول و عرض میں پھیلے ایئر ڈیفنس یونٹس میں تعینات کر دیا جاتا ہے، جہاں شبانہ روز کڑی محنت اور متعدد مشقوں کی مدد سے اسے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سنوارنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک کہنہ مشق فائٹر کنٹرولر کی اگلی منزل کامبیٹ کمانڈرز اسکول ہے، جو دنیا بھر میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت کے معیار کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اسکول کا شمار دنیا میں صف اول کے فضائی لڑاکا تربیت کے اداروں میں ہوتا ہے۔ کامبیٹ کمانڈر اسکول میں پاک فضائیہ کے فائٹر پائلٹس اور فائٹر کنٹرولرز کو ایک ساتھ فضائی جنگی تدابیر اور مشن کی منصوبہ سازی کی اعلیٰ تربیت سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ کامبیٹ کمانڈر اسکول سے فارغ التحصیل فائٹر پائلٹس اور فائٹر کنٹرولرز اپنے اپنے پیشے میں فنی مہارت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط کامبیٹ ٹیم میں مربوط ہو جاتے ہیں، اور یوں فائٹر کنٹرولر کامبیٹ کنٹرولر کا اعزاز حاصل کر پاتا ہے۔ بلا شبہ یہ ٹیم ملک و قوم کے لیے ایک قیمتی اثاثے سے کم نہیں۔ پاک فضاؤں کا دفاع ایک انتہائی اہم اور مقدس فریضہ ہے، اور پاک فضائیہ کے لیے
تو یہ بنیادی فرض کی اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فضائیہ کے سربراہ کمانڈر پاکستان ایئر ڈیفنس کے عہدے پر مامور ہیں۔ میں بحیثیت ایئر آفیسر کمانڈنگ ایئر ڈیفنس پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاک فضاؤں کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، اور وقت پڑنے پر پاک فضائیہ کے ایئر ڈیفنس کا یہ دستہ قوم کے لیے نوید اور دشمن کے لیے پیام اجل ہوگا انشاءاللہ۔ فضائی نگرانی کے نظام میں مختلف نوعیت کے ریڈار، موبائل آبزرور یونٹس، ایئر ڈیفنس الرٹ پر موجود لڑاکا طیارے اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ زمین اور سمندر سے فضا میں مار کرنے والے پاکستان کی بری اور بحری افواج کے میزائلوں کا کنٹرول بھی پاک فضائیہ کے ایئر ڈیفنس کنٹرولر ہی کی ذمہ داری ہے۔ خیبر پختونخوا کے برف پوش پہاڑ ہوں یا پنجاب کے زرخیز میدان، سندھ کے تپتے صحرا ہوں یا بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ، مادر وطن کی ساحلی پٹی ہو یا بحیرہ عرب کے پانیوں کے ڈھانپنے والی فضا، ایک ایئر ڈیفنس کنٹرولر کی نگاہ 24 گھنٹے فضائی نگرانی کے اس نظام کو بروئے کار لاتے ہوئے فضائی حدود کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی نگرانی پر مامور ایویکس طیارے دشمن کو اس کی اپنی حدود میں دور تک دیکھنے اور اس کے مذموم ارادوں کو خاک میں ملانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ کسی بھی فضائی دفاع کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاک فضائیہ نے جہاں خود انحصاری مہم کے تحت JF-17 تھنڈر جیسے جدید لڑاکا طیارے کے وجود کو ممکن بنایا، وہیں ایئر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی ملکی سطح پر تیار کر کے حربی خود انحصاری کو دوام بخشا۔ اس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے سینکڑوں میل دور سے ریڈاروں اور میزائلوں کا کنٹرول مرکزی طور پر کیا جاتا ہے۔ یہ جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پاکستان کی فضائی حدود کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جغرافیائی بنیادوں پر تقسیم مختلف سیکٹرز میں نصب ہیں۔ اپنی اپنی حدود میں متعین ریڈاروں اور میزائلوں کا ڈیٹا ان سیکٹرز میں ہمہ وقت میسر ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر دوست اور دشمن کی پہچان کرتے ہوئے یہ سیکٹرز دفاعی اور حربی احکامات جاری کرنے کے مجاز ہوتے ہیں۔ فضائی نگرانی کا یہ نظام دشمن کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان ایئر ڈیفنس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بروقت رد عمل کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی طیارے کی شناخت کرنے میں صرف چند لمحوں کا قلیل وقت درکار ہوتا ہے۔ اس مختصر وقت میں پاکستان ایئر ڈیفنس دشمن کو اس کے مذموم عزائم سے روکنے کے لیے مناسب اقدامات مکمل کر چکی ہوتی ہے۔ ایئر ڈیفنس برانچ کے تنظیمی ڈھانچے میں ایئر ڈیفنس کمانڈ کی حیثیت سربراہ کی سی ہے، جہاں تمام سیکٹر سے ہر طرح کی فضائی نقل و حرکت کی معلومات ہمہ وقت موجود ہوتی ہیں، جن کی بنیاد پر زمانہ امن و جنگ میں پاک فضائیہ کے سربراہ بحیثیت کمانڈر پاکستان ایئر ڈیفنس حربی اور دفاعی احکامات جاری کرتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کی فضائی سرحدوں کی ذمہ داری پاک فضائیہ کا اولین فریضہ ہے۔ اس کے لیے نہ صرف کہ ہم دن رات چوکنا ہے، بلکہ ایئر ڈیفنس نظام کو دن بدن بہتر بنانے کی کوشش میں مشغول ہیں۔ ایز ایئر ڈیفنس کمانڈر آف پاکستان میں قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی دشمن کو پاکستان کی سرحدوں کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دشمن نے ارض پاک کی فضائی حدود کی طرف میلی نگاہ ڈالی، پاک فضائیہ کی کامبیٹ ٹیم نے حرمت وطن پر آنچ نہ آنے دی اور قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ یہ ٹیم کبھی فاروق حیدر اور رفیقی کی صورت میں مارکائے چھم کی یاد دلاتی ہے، تو کبھی رب نواز اور یونس کی صورت میں بروز عید دشمن کے مذموم ارادوں کو خاک میں ملاتی دکھائی دیتی ہے، کبھی انوار اور جمال کی صورت میں دشمن کے طیاروں پر بجلی بن کر گرتی ہے،
تو کبھی ایجاز اور چنگیزی کی صورت میں مارکائے لاہور میں فتح کی نوید دیتی ہے۔ پاک فضائیہ کی سنہری تاریخ ایسے ہی سرفروش شہداء اور غازیوں کی داستانوں سے مزین ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ All sectors, threat imminent. Maintain highest state of alert. Establish AWACS anchor. AWACS sector. Scramble for anchor station Bravo. तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है, तुम्हारी मशल वफा बरोगे शश जिहाद है। Sir, I'm painting number of enemy aircraft heading towards our border. ADA, this is sector. Scramble. Hot scramble 2, bearing 090, angles 120. कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की ज़बां पर नाराए तकबीर आता है। Shamsher leader, bogies head on, 50 miles from border. Targeted positively, 4 contacts, hostile Shamsher leader. Roger, Thunder 1 and 2 in position, permission to shoot. You are clear to shoot. SAM controller, some bogies are turning towards you. You are free to engage. Roger, contact with the targets. Taking on. Sector, all bogies shot down. ہم دھوپ میں مانندے دیوار کھڑے ہیں، کچھ سایہ نشینوں سے بہرحال بڑے ہیں، سو جاؤ عزیزو کہ فصیلوں پہ ہر ایک سمت ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔